نینوا کے نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے عشقوں کو ہچکا دیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر بھیجے۔ عداس نینوا بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہے۔ رسول خدا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ عداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا، یونس علیہ السلام نبوت میں میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک حضرت کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے نہ رہا گیا اور غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیبوں، اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے؟ عداس، اس وقت دنیا جہاں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ، ارے تیرا دین اس کے دین سے بادرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رجنا مسلمان ہو گئے، اور جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر سنیتا البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندر کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابن ہشام